अस्सलाम वालेकुम, I'm Rafia Asif, you're watching the Foreign Desk. کیا رشیا افغانستان کو افغان طالبان کو اپنا ایئر ڈیفینس سسٹم فراہم کرنے جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہر جگہ گردش کر رہا ہے. حالانکہ رشیا اور افغانستان کے درمیان میں ایک ٹیکنیکل ملٹری ڈیل سائن ہوئی ہے جس کو ایگزیجوریٹ کر کے افغان طالبان حکومت ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایگزیجوریٹ کر کے اس کو ایئر ڈیفینس سسٹم کے طور پہ پیش کریے کہ رشیا ان کو اپنا ایئر ڈیفینس سسٹم دینے جا رہا ہے. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ملا عمر نے رشیا کو کنونس کیا کہ ہمیں ایئر ڈیفینس سسٹم دیا جائے. یعنی اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے خلاف کوئی چال کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، پاکستان کے خلاف چالیں چلنے سے تو یہ باز آ نہیں سکتے. یہ تو ان کے خمیر میں ہے. بڑے تھوڑے ٹائم تک انہوں نے بڑا پریٹینڈ کیا، ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات اور سب بھائی چارہ. وہ بھائی چارہ جو تھا وہ آپ کو امیر متقی کے ایک ہی وزٹ جو انہوں نے انڈیا کا کیا تھا اس میں نظر آ گیا. دیکھیں، طالبان حکومت اس وقت بالکل ہی جو آئسولیشن کا شکار ہے نا، وہ اس سے نکلنا چاہ رہی ہے. اور یہ جو رشیا اور افغانستان کے جس ڈیفینس اگریمنٹ جس کو لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ڈیفینس اگریمنٹ نہیں ہے. ڈیفینس اگریمنٹ میں دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس اگریمنٹ میں نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ اس میں کوئی ایک میوچول ڈیفینس کا کلوز نہیں ہے، جیسے پاکستان اور سعودی عرب کا ہے. دفاعی معاہدہ اس کو کہتے ہیں، ڈیفینس اگریمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ملک پہ حملہ، دونوں ممالک پہ حملہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. پھر اس میں کوئی رشین ملٹری بیسز افغانستان میں ہونے کے حوالے سے میں نے کوئی شک نہیں دیکھی، کہیں پر کوئی میڈیا میں رپورٹ نہیں دیکھی، اس کا کوئی ذکر کسی طرف سے بھی نہیں کیا گیا. اور پھر کہیں سے بھی وہ جو فارمل ایک الائنس کی آبلیگیشنز ہوتی ہیں نا، جیسے نیٹو وغیرہ کی ہیں، اس طرح کا بھی اس میں کوئی چکر نہیں ہے. سو آپ اس کو نا بیسکلی صرف اور صرف ایک ملٹری ٹیکنیکل کوآپریشن کہہ سکتے ہیں جو مئی میں ان دونوں ممالک نے دستخط کیے ہیں، جس اگریمنٹ کو سائن کیا ہے. رشیا واحد وہ ملک ہے جس نے طالبان کی اس حکومت کو ریکگنائز کیا ہے. اب آپ کہیں گی کہ اچھا باقی کوئی نہیں ریکگنائز کر رہا، باقی سب کہتے ہیں کہ جی یہ ناجائز حکومت ہے، قابض حکومت ہے، پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، تو پھر رشیا کیوں کر رہا ہے؟ ہر ملک کے نا اس دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات اپنے مفادات پہ ہوتے ہیں، انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. اب آپ نے بہت عرصہ دیکھا کہ اس خطے کے اندر ویسٹرن پاورز کا بہت زیادہ ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا. ہمیشہ سے اس خطے کے اندر افغانستان ایک ایسا ملک ہے، ہمیشہ سے یہاں پہ پاور کی لڑائی لگی رہتی ہے. اب یہ افغانستان کے عوام کے لیے برا ہوا کہ ان کے اپنے جو اقتدار میں آنے والے لوگ تھے نا، وہ سخت لالچی تھے، سخت پیسے سے محبت کرنے والے لوگ تھے. اور جو بھی آئے، چاہے آپ حامد کارزائی کی حکومت دیکھ لیں، اشرف غنی کی حکومت دیکھ لیں، کسی کی بھی حکومت دیکھ لیں، اب طالبان کی بھی، آپ کو کرپشن کے بے انتہا کیسز جو ہیں وہ نظر آئیں گے. آپ کو ایسے حکمران افغانستان میں انفارچونیٹلی نظر آئے جنہوں نے بوریا بستر اپنا گول کیا اور چلتے بنے. جب حالات موافق نہیں تھے، جب حالات تھوڑا سا خراب ہوئے، افغانیوں کو بالکل لاچار چھوڑ کے چلے گئے. اور ساتھ ان کے کیا جایا کرتے تھے، بڑے بڑے سوٹ کیسز، ان میں کپڑے نہیں ہوتے تھے، ان میں ان کے ڈالرز ہوتے تھے. اور ڈالرز لے کے یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے تھے باہر. پھر جناب کبھی کوئی جرمنی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں ٹھنڈے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اور خوب یہ اور ان کی فیملیز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور افغان نیشنلز جو ہیں وہ یہاں پہ دربدر ہو رہے ہوتے ہیں. اس طالبان کی حکومت کی وجہ سے ابھی بھی دیکھ لیں جو افغانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں. آپ دیکھ لیں ایک اسٹیریو ٹائپنگ آپ کو نظر آتی ہے کہ افغان شہری ہیں تو اچھا یہ جرائم میں بھی ملوث ہوں گے، یہ ہر طرح کا کرائم جو ہے وہ کرتے ہوں گے، یہ اللیگل امیگرینٹس ہوں گے، یہ جائز طریقے سے ہمارے ملک میں نہیں آئے ہوں گے، ان کو فوری طور پہ نکال دینا چاہیے. سو پرٹیکولر سارٹ آف لیبلنگ آپ کو نظر آتی ہے وین اٹ کمز ٹو افغان نیشنلز. کس کی وجہ سے ہوا؟ اس موجودہ حکومت کی وجہ سے. اب یہ جو ایک اگریمنٹ جو روس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اس میں جیسے ہم نے پہلے بات کی، کوئی میوچول ڈیفینس ٹریٹی تو نہیں ہے، ایک فریم ورک آف کوآپریشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کوآپریشن کن کن ایریاز میں؟ ملٹری ٹریننگ اینڈ کوآرڈینیشن، پھر ڈیفینس اکوپمنٹ سپلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، مینٹیننس اینڈ لاجسٹک سپورٹ، پاسبل ٹیکنالوجی ٹرانسفر اینڈ جوائنٹ پروجیکٹس. بٹ افغانستان کیا فراہم کر سکتا ہے وہ ریٹرن میں؟ ٹھیک ہے، وہی میں سوچ رہی ہوں کافی کہ افغانستان ان کو کیا فراہم کر کے دے سکتا ہے. مجھے تو وہ جو زمین پہ انہوں نے نا بنائے تھے
اپنے ایئرپورٹس پہ ڈرائنگز بنائی ہوئی تھی جہازوں کی اور سیٹلائٹ امیج سے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ہے کہ جی بڑے فائٹر جیٹس کھڑے ہوئے. طالبان اس چیز میں تو تیز ہے. اب وہ اگر ایک کاغذ پہ ڈرا کر کے ایک F-16 ٹائپ کا کوئی اپنا جہاز بنا کے دے دیں تو وہ الگ بات ہے. بٹ مینلی تو اس میں رشیا کی طرف سے ان کو کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر وغیرہ نظر آ سکتا ہے. لیکن اگین وہی بات ہے نا کہ رشیا کیوں کر رہا ہے. بہت سے لوگ موٹیویشن کی مطلب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں رشیا اپنا انفلوئنس اس خطے میں بڑھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. 20 سال آپ نے دیکھا امریکہ اور اس کے اتحادی نیٹو یہاں پہ آئے, لڑے. سوویت یونین والی آپ کو پریزنس یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے. سو ان کو اس ریجن کے اندر وہ کنٹرول واپس چاہیے, اپنا انفلوئنس بڑھانا ہے. پھر رشیا اس پورے ریجن کے اندر خاص طور سے وہ دیکھ رہا ہے کہ جو ISIS جو اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس کا انفلوئنس ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس کے اگینسٹ وہ ان کو آپ کو پتا نا طالبان اور یہ جو ISIS خراسان والا ہے ان کی آپس کی لڑائی ہے. اب یہ طالبان کی اس حکومت کے لیے بھی یہ گروپ خطرہ بنتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہمارا اقتدار نہیں رہے گا اگر یہ زیادہ تگڑے ہو گئے, اور یہ رشیا کے لیے بھی ایٹ دا سیم ٹائم خطرہ ہے. اور رشیا چاہتا ہے کہ جی طالبان جیسے گروپس جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور ISIS خراسان کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد کریں. سو رشیا ان کے خلاف لڑنا چاہتا ہے تو اس میں اس کو کوآپریشن چاہیے. کراس بارڈر ملیٹنسی جو ہے سینٹرل ایشیا میں وہ بڑھ رہی ہے, اس پہ رشیا کو ان کا کوآپریشن چاہیے. سینٹرل ایشیا میں دیکھ لیں آپ رشیا کے ارد گرد بھی باقی سارے ممالک جہاں پہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تجارت ہے, سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتے تھے, وہ تمام ممالک جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ افغانستان سے ایک حملہ ہوا ہے وہاں ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. تاجکستان ریسنٹ ایک مثال آپ نے دیکھی تھی, ٹھیک ہے, ازبکستان ہے, باقی ممالک ہیں, یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک خوف یا ایک زد میں ہیں کہ کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے یہاں سے افغانستان کی سرزمین سے ہم پہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے. یہ اب ایک الگ بات ہے کہ وہ سارے حملے ISIS والے کر رہے ہیں, اس میں خود طالبان یا ان کے جو زیر سرپرستی کام کرنے والے ملیٹنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سے فیکشنز ایسے ہیں جن کا آپس میں بھی کوآرڈینیشن نہیں ہے, جن کا آپس میں ایک ایسا تناؤ چل رہا ہے کہ ایک فیکشن کی طالبان کے اندر ہی کہ ایک فیکشن کی جو خبریں ہیں یا ایک فیکشن کے جو فیصلے ہیں وہ دوسرے کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک وہ ڈیوائڈ باقاعدہ طور پہ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک, جیسے میں نے کہا کہ وہ ریجنل انفلوئنس ان کو چاہیے سینٹرل ایشیا کے اندر, ساؤتھ ایشیا کے اندر. یہ اوبیسلی ایک بہت بڑا اس میں کردار ادا کرتا ہے. ٹریڈ کوریڈورز ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی افغانستان کی سرزمین کو ایک ہب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے نا, ٹریڈ کوریڈورز کے طور پہ. اب افغانستان کے اپنے لیے مشکلات ہو گئیں جب سے پاکستان نے ان کے ساتھ تجارت بند کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ افغان ٹریڈ منسٹر نے کہا تھا کہ جی پاکستان سے تو ہم اب بالکل تجارت کریں گے ہی نہیں, اور اب ہم جو ہے وہ لمبے راستے اختیار کر لیں گے لیکن سینٹرل ایشیا تک پہنچ جائیں گے, لیکن ہم پاکستان کے تجارتی جو راستے ہیں وہ نہیں اپنائیں گے. پاکستان نے آلریڈی بند کر دیے تھے تو چلیں انہوں نے یہی بیان دینا تھا. اب وہ بھی ان کے لیے اتنا فیزیبل نہیں ہے. وہ دیکھیں وہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جو پیریشیبل آئٹمز ہیں, وہ کیسے وہ سینٹرل ایشیا سے گھوم پھر کے وہ لمبے راستے ہیں, موسم آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سخت ہے, وہ تو راستے میں خراب ہو جائیں گے جب تک افغانستان پہنچیں گے. تو بہت سے کنسرنز ان کے ہیں, لیکن پھر بھی رشیا کے لیے یہ جو کوریڈورز ہیں, یہ ٹریڈ کوریڈورز یہ بہت معنی رکھتے ہیں. انرجی کے, ٹرانسپورٹ کے لیے یہ راستے جو ہیں وہ موافق ہیں ان کے رشیا کے لیے. آپ کو پتہ ہے وہ رشیا جو ہے وہ انرجی ایک پروڈیوس بھی کر رہا ہے اور ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. سو اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہی ایک ایسا آپشن ہے جس میں اگر ہم اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہیں تو آنے والے دنوں. اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے, جیسے ملا عمر نے کہا ہے ابھی اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے خلاف ہم ایئر ڈیفینس سسٹم کو استعمال کریں گے, مطلب وہ ایگزیجریٹ کریں اس چیز کو, اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں رشیا کبھی بھی پاکستان کے خلاف افغانستان کو تو کچھ نہیں دینے والا. اگر ان کو لگتا ہے کہ اچھا جی ایئر ڈیفینس سسٹم رشیا کا آ جائے گا اور ہم پاکستان پہ حملے کر دیں گے تو کر کے دیکھ لیں. چلیں ایک لمحے کو آپ کو رشیا کا سارا ایئر ڈیفینس سسٹم مل بھی گیا. رشیا کی S-400 ایئر ڈیفینس بیٹریاں تو انڈیا کے پاس بھی تھی. پاکستان نے کیا حال کیا ان S-400 بیٹریز کا کہ وہ یاد ہے وہ نریندر مودی
ادھمپور میرے خیال سے وہ اپنی ملٹری بیس گئے تھے اور وہاں پہ وہ راتوں رات انہوں نے ایک نئی S-400 کی بیٹری پیچھے لگا دی تھی دکھانے کے لیے دنیا کو کہ نہیں جی دس از ناٹ ڈسٹرائڈ اور یہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے. اور وہاں پہ آرمی چیف جو ان کا تھا یہ جنرل اپیندرا دویویدی, ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا بیکاز مودی نے کہہ دیا تھا دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس, ٹھیک ہے, ان کا اپنا آرمی چیف. سو یہ جو باتیں ہیں نا کہ پاکستان کے خلاف ہم فلاں ملک کی ٹیکنالوجی لے کے استعمال کر لیں گے, دوسرے ملک سے لے لیں گے, اور اس کیس کے اندر ان کو لگتا ہے کہ رشین ٹیکنالوجی ان کو مل جائے گی. چلیں اگر مل جاتی ہے 100 بسم اللہ کریں, کوشش کر کے دیکھ لیں, کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی افغانستان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہی ملک ہے رشیا جس نے ہمیں ٹیررسٹ لسٹ سے ہٹایا ہے 2025 کے اندر, کوئی اور ملک ماننے کو تیار نہیں ہو رہا. ساری حکومتیں جو ہیں وہ سوال اٹھا رہی ہیں. امریکہ کہتا ہے ہم افغان نیشنلز کو ملک بدر کر دیں گے, یورپ پورا کہہ رہا ہے کہ جی ان کو نکالو. ان کے اپنے جو مختلف جگہوں پہ جو ایمبیسیز ہیں, جو کاؤنسلیٹس موجود ہیں جہاں بند ہو رہے ہیں, اور کہیں پر اگر نہیں ہو رہے تو وہاں پہ بیٹھا ہوا اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کا اپنا, میں آپ کو بتاتی ہوں یونائٹڈ نیشنز کی جو ان کے ایکٹنگ جو پرماننٹ ایک ریپرزینٹیو ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ ان کی ایکٹنگ ایک ریپرزینٹیو موجود ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں بیان دیا ہے کہ جناب یہ جو افغانستان یہاں پہ اپنی نشست حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے رکن کی حیثیت سے, اس کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے. اب وہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے ایک بیوروکریٹ ہے, افغان نیشنل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ میرے ملک کی جو حکومت ہے یہ قابض حکومت ہے, یہ لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے. سو یہ باتیں اب ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. بیوروکریسی کی میں بات کر رہی ہوں. آپ دیکھیں جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے, عوام جو ہے وہ ان کے خلاف زیادہ اٹھ کے کھڑی ہو رہی ہے. سو پاکستان پہ حملہ کرنے سے پہلے, حملہ کرنے کا سوچنے سے پہلے, رشین ٹیکنالوجی یا کسی اور ملک کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے پہلے آپ آپریشن غضب للحق کو ضرور یاد رکھیں, جو پاکستان نے آپ کا اور آپ کے جو یہ لوگ چھوڑے ہوئے آپ نے جگہ جگہ پہ دہشت گرد اور ان کی پناہ گاہوں کا جو حال کیا نا پاکستان نے, اب وہ مت بھولیں. they tend to forget a lot of things, اور اس میں سر فہرست یہ ہے ان کی میموری کافی خراب ہو چکی ہے کہ بھائی آپ کے جو دہشت گرد پالے ہوئے نا آپ نے, وہ پاکستانی فوجیوں کو آتا دیکھ کے اپنے مورچے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو یہ تو ان کا حال ہے. پاکستان سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کا باپ انڈیا, سندور کی مثال ہمارے سامنے, ہاں آپ کا باپ انڈیا نہیں لڑ سکا ہم سے, آپ کیا لڑیں گے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.